اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 24۔ سب سے پہلے ہم آیت دیکھتے ہیں لفظی ترجمے کے ساتھ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ فَإِن پھر اگر، لم نہ، تفعلوا تم نے ایسا کیا، تفعلوا کا روٹ ورڈ ہے فاعل لام، ولن اور ہرگز نہیں، تفعلوا تم ایسا کر سکتے۔ اس لیے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے تھے کہ اگر تمہیں قرآن کے منزل من اللہ ہونے میں شک ہے تو تم اس جیسی کوئی کتاب لے آؤ، اس جیسی کوئی صورت ہی لے آؤ۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں اس کا انجام بتا رہے ہیں۔ اگر تم ایسی صورت نہ لا سکے، ایسا قرآن نہ لا سکے، بلکہ تم لا ہی نہیں سکتے، فَاتَّقُوا پس بچو، النارا اس آگ سے، التی جس کا، وقودھا ایندھن ہے، الناسو انسان لوگ، والحجارۃ اور پتھر، اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ عام آگ یا جو دنیا میں آگ جلائی جاتی ہے انسانی جسم اور پتھروں سے بجھ جاتی ہے یا مدھم ہو جاتی ہے، مگر جہنم کی آگ کی حرارت اس قدر شدید ہے، اس کی حدت اتنی زیادہ ہے، اس کی تپش اتنی زیادہ سخت ہے کہ انسان اور پتھر اس کا ایندھن بن کر اسے مزید بھڑکائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تمہاری آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، بخاری۔ عبداللہ بن مسعود اور ابن عباس نے فرمایا، یہ پتھر گندک کے ہوں گے، وہ بت بھی مراد ہیں جنہیں کفار پوجتے ہیں۔ جہنم کا ایندھن، وقود کے معنی ایندھن کے ہیں جس سے آگ جلائی جائے، جیسے لکڑیاں وغیرہ جو دنیا میں کام آتی ہیں، گیسز۔ قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، ظالم لوگ جہنم کی لکڑیاں ہیں، اور فرمایا تم اور تمہارے معبود جو اللہ کے سوا ہیں جہنم کی لکڑیاں ہیں، تم سب اس میں وارد ہوگے۔ اگر وہ سچے معبود ہوتے تو وہاں نہ ہوتے، تو وہ بت جن کی پرستش کی جاتی ہے، جن کی عبادت کی جاتی ہے، وہ وہاں پر بے بس ہوں گے، خود بھی جلیں گے اور اپنے ماننے والوں کو بھی جلائیں گے۔ دراصل یہ سب کے سب اس میں رہنے والے ہیں۔ حجارتن کہتے ہیں پتھر کو، اور یہاں مراد گندک کے سخت سیاہ بڑے بڑے بدبودار پتھر ہیں جن کی آگ بہت تیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہاں سے محفوظ رکھے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں، ان پتھروں کو زمین و آسمان کی پیدائش کے ساتھ ہی آسمان اول پر پیدا کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے فرشتے کو جہنم کو جھلسانے کا حکم دیا کہ اس میں آگ جلائی جائے۔ فرشتے نے 1000 سال تک آگ جلائی اور پھر اللہ کو آ کر بتایا، یا رب العالمین جہنم تیار کی جا چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کیفیت پوچھی تو کہا وہ جل جل کر سرخ ہو چکی ہے۔ حکم دیا اس کو مزید بھڑکایا جائے۔ پھر 1000 سال تک مزید اس کو دہکایا گیا۔ پھر فرشتے نے اللہ کی جناب میں عرض کیا، رب العالمین جہنم بھڑکائی جا چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر دریافت کیا، اب اس کی کیفیت کیسی ہے؟ فرشتے نے بتایا، یا رب العالمین وہ جل جل کر سفید ہو چکی ہے۔ حکم دیا اس کو مزید بھڑکایا جائے۔ پھر 1000 سال تک مزید جہنم کو دہکایا گیا۔ پھر فرشتے نے آ کے عرض کیا، اے اللہ اب وہ سیاہ ہو چکی ہے، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا۔ یاد ہے، کلما خبت زدناہم سعیرا، جہاں شعلے ہلکے ہوئے ہم نے ان کو اور بھڑکا دیا۔ انسانی جسم سب سے زیادہ جو وزنی چیز ہے انسانی جسم میں وہ کیا ہے؟ ہڈیاں، انسان کی ہڈی، اور کیا ہے؟ کیلشیم، چونا۔ جب چونے میں پانی کو ڈالا جائے تو کس طرح وہ دہکتا ہے، دھواں نکلنے لگتا ہے، گرم ہوتا ہے، آگ کو جلدی پکڑ لیتا ہے۔ تو جب انسانی جسم اس جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے تو وہ آگ کو جلدی سے پکڑ لیں گے اور آگ ان کی وجہ سے مزید دہکنا شروع کر دے گی۔ دنیا میں بھی ہم دیکھیں کہ کوئی شخص جل جاتا ہے تو جو جسم، جو کھال اس کی جلتی ہے، اس کی وجہ سے اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ تکلیف، اذیت، اور کبھی کبھی تو موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ اور یہ دنیا کی آگ ہے جو 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اور جہنم کی آگ
جو ہر طرف سے دہک رہی ہے اور اتنی گہری ہے کہ اس سے نکلنے کا کوئی آسرا نہیں ہے۔ جب اس میں انسان داخل ہوگا اور بھڑکتے ہوئے شعلوں کی تہ میں چلا جائے گا اور شعلے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے، جن کی حدت اور سوزش اس کا کوئی حساب نہیں، تو پھر وہ انسان کو کیا کریں گے؟ جلا دیں گے، خاکستر کر دیں گے، اور وہ آگ مزید بھڑکتی جائے گی۔ سبھی جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر بھی جہنم کہے گی حل من مزید، اور بھی ہیں؟ کیا اور بھی ہیں؟ ابھی میرا پیٹ نہیں بھرا۔ اور جب سے جہنم تیار ہے وہ ابھی تک بھوکی ہے۔ جب وہ کچھ کھانے کو مانگتی ہے تو اسے صبر کی تلقین کی جاتی ہے۔ مومن جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نوید سنائی ہے، اعدت للکافرین، یہ جہنم، دہکتی ہوئی آگ، عذاب کی یہ کیفیت، عذاب کی یہ شدت، یہ تو ہم نے جہنم کافروں کے لیے تیار کی ہے۔ اور تیاری کا مطلب کیا ہے؟ کون سا کافر کس طبقے میں ہوگا، کس لیول میں ہوگا، کون سی حدت اس کے لیے ہے، کس کے لیے زیادہ شدت ہے، کس کے لیے زیادہ تپش ہے، کون سب سے نیچے ہوگا، کون اس سے اوپر ہوگا، کس کو جہنم کے شعلے اچھالیں گے، کس کو جلائیں گے۔ اعدت للکافرین پہلے سے طے ہے۔ تو جہنم میں جانے والے کون ہوں گے؟ جو دوسروں کو ایذا دیتے ہیں، یا یہ کہ ہر ایذا دہندہ چیز جہنم کی آگ میں موجود ہوگی جو جہنمیوں کو عذاب دے گی۔ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں ہر وہ شخص جو کفر پر ہے اس کے لیے وہ آگ تیار کی گئی ہے۔ آیت سے یہ بھی استدلال ہے کہ جہنم اب موجود ہے، پیدا شدہ ہے، کیونکہ اعدت کا لفظ اس کی دلیل ہے۔ بے شمار احادیث میں جنت اور جہنم کا ذکر ہے۔ ایک روایت میں ہے جنت اور دوزخ میں جھگڑا ہوا، دوسری حدیث میں ہے جہنم نے اللہ سے 2 سانس لینے کی اجازت چاہی، اسے ایک اجازت سردی میں دی گئی اور ایک گرمی میں۔ ایک حدیث میں آتا ہے صحابہ کہتے ہیں ہم نے ایک مرتبہ بڑے زور کی ایک آواز سنی، رسول اللہ سے پوچھا یہ آواز کس چیز کی ہے؟ آپ نے فرمایا 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم میں پھینکا گیا تھا جو آج تہ تک پہنچا۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ نے سورج گرہن کی نماز پڑھتے ہوئے جہنم کو دیکھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے شب معراج میں جہنم کو اور اس میں عذابوں کے سلسلے کو ملاحظہ فرمایا۔ ایک روایت میں ہے قیامت کے دن جہنم کو 70,000 لگاموں کے ساتھ لایا جائے گا۔ جہنم کافروں کے لیے بنائی گئی ہے۔ کوئی مومن اس میں جائے گا تو کفر کے کسی کام کے ارتکاب کی وجہ سے ہی جائے گا، اگرچہ ہمیشہ اس میں نہیں رہے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ حضرت آدم جو اول البشر ہیں، تمام انبیاء کے والد، تمام انسانوں کے والد، انہیں جنت سے ہی زمین پر بھیجا گیا تھا، تو ہمیں جانا تو جنت میں ہے۔ ہر مومن کا واپس جو گھر جس میں جانا ہے اس نے، وہ جنت ہے۔ البتہ وہ لوگ جو زمین میں اللہ کے بندے بن کر نہیں رہتے، شیطان کے بندے بن کر رہتے ہیں، اللہ کے نافرمان بن کر رہتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے جہنم تیار کی ہے اور اس کی ہولناکیاں بھی بتا دیں، کھلی وضاحت کر دی کہ اگر قرآن کو نہ مانا، اس میں حیل و حجت کی ہے اور اس کی حقانیت کو تسلیم نہ کیا، اس پر عمل نہ کیا، تو پھر اس جہنم کے لیے تیار ہو جاؤ جو ہم نے تمہارے لیے تیار کی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔